الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز معقر قابل صد احترام عزیز و بزرگ دوستو، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اس اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے. آج کا جو دن ہے، ہم میں سے ہر ایک بہتر جانتا ہے کہ اس دن کو یوم الجائزہ کہتے ہیں، عید الفطر کہتے ہیں، اور گاؤں دیہات کے اعتبار سے اسے بڑی عید کہتے ہیں. اور بھی سمجھنے کے لیے اس عید کو رمضان کی عید کہتے ہیں. عید کی نماز سے پہلے خطیب اپنی ایک ذمہ داری یہ سمجھتا ہے کہ اپنے خطبے میں ساری انسانیت کو وہ پیغام دے جو اللہ چاہتے ہیں. یہ جو 30 دن مکمل ہم نے روزے رکھے ہیں اور 30 دن تک کے تراویح کی نماز پڑھی ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہم سے کیوں کروایا؟ یہ بات تو بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ساری کائنات کے خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے. ساری کائنات، آسمان سے لے کر زمین تک، آسمانوں کے اوپر، آسمان اور زمین کے درمیان کے خلا، اس درمیانی حصے میں، اور زمین کی تہ میں، سمندر کی تہ میں، پوری کائنات میں جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے اور جو نظر نہیں آ رہا ہے، اس پر میرا اور آپ کا 100% یقین ہے کہ اس کے مالک، اس کے خالق اور اس کے رازق صرف اللہ. اللہ ہی کے قبضے قدرت میں سارا نظام ہے، اور اس کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ان سب کو اللہ ہی کھلاتے ہیں. انسانیت کے اعتبار سے کیا ہندو، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا مسلمان، سب ایک ہی ایشور کی سنتان ہیں، ایک ہی اللہ کی مخلوق ہے، ایک ہی اللہ کی پیدا کردہ. اس پر ہم میں سے ہر ایک کا یقین ہے، اور اس یقین کو ہر ایک کو کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے. ہواؤں کا چلانے والا، پانی برسانے والا، آگ کا پیدا کرنے والا، روشنی کا نکالنے والا، پھر اندھیرے کو پیدا کرنے والا اور اندھیرے کو نکالنے والا،
سب کچھ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ اسی اللہ نے اپنے پیارے میسنجر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک میسیج بھیجا ساری انسانیت کے لیے، اور وہ میسیج بھیجا ماہ مبارک میں۔ ماہ مبارک کسے کہتے ہیں؟ یہ رمضان کا مہینہ۔ اسلامی اعتبار سے 12 مہینے، ان 12 مہینوں میں یہ جو مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، یہ سب سے افضل مانا جاتا ہے۔ جیسے تمام انبیاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں کہ تمام انبیاء کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن، تمام مہینوں کا سردار رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارا کلام نازل فرمایا، اور اس کلام کو ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، کہ یہ قرآن ساری انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے۔ ساری انسانیت کی ہدایت اس کتاب میں رکھی ہے، سب کی ٹوٹل، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، یہ انسان کی ہدایت کا بہترین نسخہ قرآن مجید ہے۔ یہ بات ہوگی کھل کر کے۔ اب دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ اس قرآن کو ہم نے انسانیت کی ہدایت کی کتاب تو بنائی ہے، لیکن اس کتاب سے ہر کس و ناکس فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جیسے امام صاحب سورہ فاتحہ میں 5 وقت کی نماز میں تمام کی تمام افراد کی طرف سے ریکویسٹ کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں عالم کا پالنہار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یوم جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے سے بھیک مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے ایشور پرمیشور، اے اللہ، اے خدا، مائی گاڈ، ہمیں سینٹرل لین عطا فرما، ایک سیدھا راستہ عطا فرما۔ تو ہم نے یہاں بھیک مانگی۔ امام صاحب 5 وقت کی نماز میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میں اور آپ اپنی سنن اور نوافل کے اندر، واجب نمازوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ 5 وقت مانگتے ہیں ہم، ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، سیدھا راستہ عطا فرما، سیدھا راستہ عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو کوشچن بنایا، اور مکمل قرآن مجید کو اس کا آنسر بنایا ہے کہ سورہ فاتحہ یہ بندوں کا سوال ہے، مکمل قرآن مجید یہ اللہ نے جواب دیا کہ تم جس صراط مستقیم کی بھیک مانگ رہے ہو، سیدھا راستہ تمہیں جو چاہیے وہ سیدھا راستہ یہ ہے، کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب، وہ سیدھا راستہ، وہ سینٹرل لائن، یہ کتاب یعنی قرآن مجید ہے۔ اور آگے فرمایا قرآن مجید ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ڈاؤٹ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، ڈاؤٹ مت کرنا، اس میں شک کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اتنا صاف ستھرا یہ نسخہ ہے یہ ہدایت کا۔ پھر آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لیکن یاد رکھنا کہ اس کتاب سے جسے فائدہ ہوگا وہ گروہ، وہ جماعت متقیوں کی ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ ڈرنے والے کو۔ اور ڈرنے والے کی پھر متقیوں کی صفات خود قرآن مجید نے بیان کی۔ کیا قرآن مجید نے صفات بیان کی؟ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کی ہدایت کی کتاب ہے۔ وہاں فرمایا ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا ہے، لیکن اس سے ہر کس و ناکس فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اس سے فائدہ اٹھانے والا گروہ، اس سے فائدہ اٹھانے والی ٹیم، اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ وہ متقی ہیں۔ پھر قرآن نے متقیوں کی صفات بیان کی۔ دوستو بہت توجہ سے سننا ان صفات کو۔ وہ صفات کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ 3 صفات جس میں ہوں گی وہ متقی ہیں۔ یہ 3 صفات والے متقی ہیں۔ نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والے، مغیبات پر یقین کرنے والے۔ غیب کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔
یہ 7 ڈھکی چھپی چیزیں جو نظر نہیں آتی، اس پر ایمان لانا۔ ایمان لائے ہم اللہ پر، آمنت باللہ و ملائکتی، اس کے فرشتوں پر، و کتبی، اس کے آسمانی کتابوں پر، و رسولی، اس کے تمام رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والقدر خیری و شری من اللہ تعالی، کہ مقدر میں جو کچھ بھی میرے اور آپ کے ساتھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ان 7 چیزوں کے ماننے، جاننے اور اس کے اپنانے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقی وہ ہے جو نمازوں کو قائم رکھتے ہیں۔ تو نمازوں کو قائم رکھنا دوستو لازم ہے۔ 11 مہینے تک کے میرے اور آپ کی جو زندگی کی جو گاڑی چل رہی تھی نا، اس میں کچھ نہ کچھ خرابی اور مسٹیک تھی، خدا کا خوف کم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہ رمضان کے روزے 1 مہینہ بھوکے رکھ کر کے میرے اور آپ کی تربیت کی۔ اور اللہ تعالیٰ خود چاہ رہے ہیں، اللہ کو کیا چاہیے اپنے بندوں سے؟ اللہ اپنے بندوں سے روزی روٹی نہیں منگوا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں تو متقی بن جاؤ۔ ہر جگہ تقوی، ہر جگہ تقوی، ہر جگہ تقوی مطلوب ہے، اور کچھ مطلوب نہیں ہے۔ احکام کی اتباع، گناہوں سے اجتناب، اوامر کی اتباع، منہیات سے اجتناب، جن چیزوں کے کرنے کو کہا ہے وہ کرنا ہے، جن چیزوں سے رکنے کے لیے اللہ نے کہا اس سے رکنا ہے، یہ تقوی ہے، اعلیٰ درجے کا تقوی۔ اب کہا مغیبات، نمازوں کے قائم رکھنے والے۔ تیسری صفت متقی بیان کی، کیا بیان کی؟ الذین یؤمنون بالغیب نمبر 1، ویقیمون الصلاۃ نمبر 2، ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ لیکن لوگوں کو کنفیوز ہو گیا، میں اور آپ متقی کسے سمجھ رہے ہیں؟ کروڑوں میں خرچ کرنے والے مالدار صاحب بڑے متقی ہیں، لاکھوں میں خرچ کرنے والے متقی ہیں، ہزاروں میں خرچ کرنے والے متقی ہیں، سینکڑوں روپے خرچ کرنے والے متقی ہیں، سکے خرچ کرنے والے متقی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں جس کو ہم نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہر مومن جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے، یہ اللہ کے نزدیک متقی ہے۔ تو فرمایا الذین ینفقون ومما رزقناہم ینفقون، ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہوں۔ دوستو مجھے اور آپ کو کیا مسئلہ پیش آئے گا کہ میں اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں؟ ہم خرچ کریں گے۔ تو 3 صفات کا ذکر ہوا، ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لانا، متقیوں کی صفات میں غیب پر ایمان لانا، نمبر 2 نمازوں کو قائم کرنا، نمبر 3 جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنا۔ کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ، یہ ہے متقیوں کی صفات۔ اب یہاں پر ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے ایک اور آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنو، اللہ کہہ رہے ہیں اے پیارے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے پیارے ایمان والو۔ اللہ جب مومنین سے مخاطب ہوتے ہیں تو بڑے پیار سے، پریم سے، شفقت سے، محبت سے، ڈانٹ ڈھپکار کر کے نہیں۔ پورے قرآن مجید میں اپنے تراویح کی نماز میں ماشاءاللہ امام صاحب کے پیچھے سنا ہوگا، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو اذا نودی للصلاۃ، یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے پیارے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا۔ کتبہ بمعنی فریضہ کے، ہم نے تم پر فرض کیے، روزوں کو تم پر ہم نے فرض کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے والوں پر بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ ریزن پیش کیا، ریزن، وجہ کیا ہے ہم نے روزے تم پر کیوں فرض کیے؟ تو وہ ریزن بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے روزے فرض کیے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ دیکھیے قرآن مجید میں پہلا جو سورہ ہے سورہ فاتحہ، بندوں کا سوال تھا، اللہ نے جواب دیا کہ تم ہدایت کا جو راستہ مانگ رہے ہو، ذالک الکتاب ہے، ذالک الکتاب کہا، پھر کہا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کی ہدایت کا ذریعہ، ہر کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ پھر متقی کی 3 صفات بیان کی، ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، اور تیسری چیز صفت بیان کی مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرنے والے۔ اور یہاں بیان کیا کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے تاکہ تم متقی بنو۔ اللہ اکبر۔ اب پھر تقوی کا معیار دیکھیے، یہاں بتایا تقوی کی یہ 3 صفات ہیں، متقیوں کی یہ 3 صفات ہیں، اور رمضان میں روزے رکھوا کر بھی اللہ یہی چاہتے ہیں
کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، غیب پر یقین کرتے ہوئے ثواب کی نیت کے ساتھ روزے رکھنے والے، غیب پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے راتوں میں قیام کرنے والے، ایمانا و احتسابا، ابن ماجہ کی ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ کی کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ لیلۃ القدر میں قیام کرنے والے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت کے ساتھ، تو تینوں روایات، تینوں حدیثیں میں کیا فرمایا؟ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تبارک و تعالی یہ جو رمضان میں نے اور آپ نے قیام اور صیام کا اہتمام کیا، اس سے پہلے جتنے بھی سال میرے اور آپ کے بیت چکے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ ارے سبحان اللہ تو کہو۔ اب یہ جو ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ایک یقین کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا بدلہ دیا، صیام کا اور قیام کا۔ صیام، یہ دن میں جو روزے رکھے تھے، اس کا بدلہ ملے گا یوم الجائزہ، بدلے والے دن۔ یوم الجائزہ کو کہتے ہیں عید الفطر، رمضان کی عید، بڑی عید، بڑا خطبہ۔ اب یہ ملے گا، یہ صیام کا بدلہ۔ اور قیام کا بدلہ، راتوں میں جو میں نے اور آپ نے قیام کیا تھا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے چکے۔ کہاں؟ لیلۃ الجائزہ میں، بدلے کی رات میں۔ ہم لوگ طاق راتوں کا اہتمام کرتے ہیں، شب قدر کی تلاش کرتے ہیں، لیکن لیلۃ الجائزہ بدلے والی رات میں کہاں رہتے ہیں؟ شاپنگ کے لیے رہتے ہیں، مارکیٹ میں رہتے ہیں۔ ایک گھنٹہ بھی عزیز بزرگوں دوستوں، اس لیلۃ الجائزہ، اللہ کہتے ہیں کہ راتوں میں جو تم نے قیام کیا ہے وہ لیلۃ الجائزہ میں دوں گا، اور دن میں جو تم نے صیام رکھا ہے میں اس کو یہاں دوں گا۔ اب عزیز و بزرگوں دوستوں، مجھے اور آپ کو اس نماز کی ادائیگی سے پہلے جو عمل اختیار کرنا ہے وہ چند امور ہیں۔ اس میں سب سے پہلا امر جو ہے وہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہے۔ اب وہ چاہے جو بھی ہو، جیسے کہا نا یہاں پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے متقی ہیں۔ تو رمضان میں روزہ رکھوا کر کے غیب کے اور میرے اور آپ کے مغیبات کے یقین کو بڑھایا اللہ تعالیٰ نے۔ ظاہر سی بات، آدمی بھوکے پیٹ رہے گا تو احساس ہوگا بغیر پانی کے مجھے زندہ رکھنے والا اللہ ہے، بغیر کھانا کھائے ہوئے مجھ کو زندہ رکھنے والا اللہ ہے۔ اب اللہ کی ذات کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے؟ یقین بڑھ رہا ہے۔ اب خرچ کرنے کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ روزہ دار کو پانی پلانے والے، روزہ دار کو کھانا کھلانے والے، افطار کرانے کے ثواب خرچ کر رہا۔ اللہ کو خرچ کروانا بہت پسند ہے۔ صدقۃ الفطر دو تاکہ اعانۃ الغرباء ہو، غریبوں کی مدد ہو، زکوٰۃ نکالو۔ لوگ کتنے نکالتے ہیں رمضان کے مہینے میں، عطیات کتنے نکلتے ہیں، ایصال ثواب کے لوگ کتنا کام کرتے ہیں، مسجدوں میں لگایا، چٹائی دلوائی، یہ سارے قرآن تقسیم کروائے، بور کروا دیے، کنویں کھدوا دیے۔ تو یہ جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنا۔ تو صدقۃ الفطر کی ادائیگی سب کریں گے نماز سے پہلے۔ باضابطہ یہاں پر مدرسے کے کوئی مدرس بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا ساجد صاحب نے غالباً کسی کو طے کیا ہے، مولانا بھی چلے گئے، فجر کی نماز حافظ عبد الرحمن صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جن حضرات نے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا ہے، نماز سے پہلے کر دیں، یہ واجب ہے، اپنی جانب سے، اپنی وائف کی جانب سے اور اپنے بچوں کی جانب سے، اگرچہ کہ بچہ نماز عید سے پہلے پیدا ہوا ہو، سب ادا کریں گے۔ یہ نہ سمجھے یہ تو مالداروں پر ہے۔ پیارے حبیب نے ان کو بتا دیا، کھجور کھانے والے، کشمش کھانے والے، یہ تمہاری اتنی اتنی رقم ہے آج کی ڈیٹ کے حساب سے، اور گندم کھانے والے، گیہوں کھانے والے، تو ایک ادنا درجے کا مومن بھی 70 روپیہ آج کی ڈیٹ میں کیا ادا نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ سال میں ایک مرتبہ 70 روپیہ۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی اپنی غربت کا ڈھنڈورا پیٹیں گے کہ جی نہیں میں تو غریب ہوں اس نماز کو ادا کرنے سے پہلے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی امت کو دلدار دیکھنا چاہتے ہیں، مالدار نہیں۔ میرا نبی بھی دلدار تھا، میرا نبی کیا تھا؟ دلدار تھا۔ تو جو حضرات نے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا ہے وہ وہاں پر ادا کر دیں۔ تو ماہ مبارک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جن چیزوں کی عادات ڈالی ہیں،
یہ 30 دن تک میں نے اور آپ نے جو کنٹرول کیا ہے، اب یہی کنٹرول ہمارے باقی زندگی میں رہے گا۔ ہم لوگ مستقل اللہ کے سامنے توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ کتنا پیارا ماحول تھا کہ سحری کے بہانے اٹھے تو تہجد کی ادائیگی کی، سحری سنت سمجھ کر سحری کرتے رہے، اور روزہ فرض سمجھ کر کے ہم نے روزہ رکھا، اور افطار سے پہلے دعائیں کرتے رہے، اس کا اہتمام کیا، افطار کو سنت سمجھا، تراویح کی 2 سنتوں کو ہم نے مستقل ادا کیا کہ 30 دن تک تراویح پڑھتے رہے، اور مکمل قرآن مجید کو سنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر کے اب یہاں اللہ کے حضور اب شکرانہ بھی ادا ہوگا۔ یہ واجب نماز ہے، اس نماز کو ہم ادا کریں گے، اور ماں بقیہ زندگی میں انشاءاللہ تقوی کا اہتمام کریں گے۔ پھر وہ جو ایک آیت ہم نے اور تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ بس یہ بات کو سمجھ لیں اور ہماری بات مکمل ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں تقوی کو اختیار کرو ایمان والو، اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچا کسے کہتے ہیں؟ میرا آپ سمجھتے ہیں کہ زبان سے سچ بولنے والے کو سچا کہتے ہیں۔ دیکھیے صادقین کی بھی 3 صفات ہیں۔ کتنی صفات ہیں؟ ادھر دیکھیے، اور رسید بنتی رہے گی، باقی کے لوگ ادھر دیکھتے ہیں، جس کو بنانا وہاں جا کے خاموش بناتے رہو، بات نہ کرو۔ سچوں کی صفات دیکھیے، نمبر 1، نیت میں سچا ہونا، قول میں سچا ہونا، اور عمل میں سچا ہونا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی چیزوں میں سچا ہونا؟ ارے بولو بھائی، 3۔ نیت سچی ہو، زبان سچی ہو، اور عمل سچا ہو۔ یہ تینوں چیزوں کی سچائی اللہ کو مطلوب ہے۔ میرے آپ زندگی میں جو بھی کام کریں ایک سچی نیت کے ساتھ۔ نیتوں کو بدلنے والا متقی نہیں بن سکتا، نیتوں کو بدلنے والا صادقین کی فہرست میں نہیں آ سکتا۔ جیسے میں نے اور آپ نے نیت کی کہ انشاءاللہ یہ 10,000 روپیہ میں کسی غریب کو دے دوں گا، نیت کی تھی، پھر اچانک کچھ مسئلہ آ گیا، نیت میں ڈاما ڈولی ہونے لگی، تو مفتی صاحب کو کال کیا، مفتی صاحب نیت تو کیا تھا فلانے کی شادی میں 10,000 روپے دینے کی، لیکن میرے ہی گھر کا کچھ پرابلم چل رہا ہے، تو الٹی پلٹی چلے گی کیا؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ سچے ہوئے کیا؟ نیتوں کو بدلنے والے سچے ہو سکتے ہیں؟ زبان بدلنے والے سچے ہو سکتے ہیں؟ ایک زبان دے دی، کہتے ہیں میاں بھائی کی زبان ہے، ایک زبان دے دی کہ فلانا کام میں کر دوں گا، پھر زبان کو بدل دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور ہمارے اسلاف بزرگوں تک یہ صفات باقی رہی کہ ہمارے یہ تمام کے تمام اسلاف، یہ ہمارے جو گزر چکے ہمارے پرکھوں کی جو صفات تھی، ان کی نیتیں بھی سچی تھی، وہ زبان کے بھی سچے تھے، عمل کے بھی سچے تھے۔ یہ 3 صفات مجھے اور آپ کو بھی اختیار کرنا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ باقی پوری زندگی انسانیت کے ناطے سب سے پریم کریں گے، سب سے محبت کریں گے، والدین کے حقوق ادا کریں گے، مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں سے سچی محبت کریں گے، دین کی کسی شعبے سے نفرت ہرگز نہیں کریں گے، حتیٰ کہ ہم اس نبی کی امت میں سے جس نبی نے بلی کو پانی پلانے کا حکم دیا، پیاسوں کو پانی پلانے کا حکم دیا، کتے کو بھی پانی پلانے کا حکم دیا ہے، تو جہاں میرا نبی جانوروں کا بھی خیال رکھتا تھا، آج ہم لوگ اپنے سگے بھائی کا خیال نہیں رکھتے۔ تو آج یہ ارادہ کر کے جائیں گے انشاءاللہ، پوری انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ اختیار کریں گے، کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ یقین کو بڑھانا، نمازوں کا اہتمام، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرنا۔ 5 فرائض ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کلمہ پڑھ چکے ہیں، نماز 5 وقت کی پڑھنا ہے، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی، بالغ پر فرض ہے۔ مردوں کی یہ مسجد ہے، عورتوں کی مسجد ان کا گھر ہے۔ ہم الٹا کر رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ گھر میں پڑھ رہے ہیں، یہ ہم کو نہیں پڑھنا ہے۔ مومن کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسجد میں نہیں آ رہا ہے، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بیوی سے سچی محبت ہونے کی وجہ سے گھر میں پڑھ رہا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب جب مسجدوں میں آئیں گے تو مسجدیں بھر جائیں گی، تو ہمیں نمازیں مسجد میں پڑھنی ہے مردوں کو، اور عورتیں نماز پڑھیں گی کہاں؟ گھر میں۔ اور سال میں 1 مرتبہ فرض روزہ جو مجھے ملتا ہے اور آپ کو ملتا ہے وہ رمضان کا ہے، ان روزوں کا پورا اہتمام کرنا۔ جن جوانوں نے روزے نہیں رکھے ہیں اور اب نماز کے وقت میں احساس ہو رہا ہے، دوستو اس کا بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، تو کوشش کریں اس کی قضا کریں۔
بالغ ہو چکے، بارڈر کراس کر چکے ہیں، میرے اور آپ کی اب انٹری شروع ہو چکی ہے۔ جس نے روزے نہیں رکھے ان کو روزوں کی قضا کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور زکوٰۃ کون دے گا؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ حج کون کرے گا؟ جنہیں اللہ تعالیٰ وہاں کی استعداد دے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان تمام گناہ کے کاموں سے بچنا۔ موٹے موٹے گناہ عموماً سنتے رہتے ہیں، جھوٹ بولنا، جھگڑے کروانا، لڑوانا، شراب پینا، زنا کرنا، بدکاری کرنا، منہ کالا کرنا جس کو کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے کسی کو ستانا، پریشان کرنا، مرڈر کرنا، ہف مرڈر کرنا، تنگ کر دینا، اور کسی کے بارے میں غیبتیں کرتے پھرنا، جیسے ایمان والوں کو اللہ نے منع کیا، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ بہت سارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو روکا ہے، ہم اس سے روکے رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سبھی کو ان تمام کی تمام بکھری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب انشاءاللہ نماز عید کا جو طریقہ ہے وہ آپ سب کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اسے بھی آپ غور سے سن لیں۔ ایک عمل تو نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا تھا، تقریباً سبھی نے اس کو ادا کر دیا ہے۔ اب نماز عید ہوگی، امام صاحب یہاں تشریف لے آئیں گے۔ عام دنوں کی طرح ہی یہ نماز ہوتی ہے 2 رکعت کے اعتبار سے، لیکن اس میں کچھ اضافہ ہے۔ اب دیکھیے آج ہماری کتنی نمازیں ہو جائے گی آج کے دن میں؟ آج اور بقرعید یہ 2 دن میں ہماری 6 نمازیں ہو جاتی ہیں۔ کتنی ہو جاتی ہیں؟ 5 ٹائم کی فرض ہیں، اس کے علاوہ ایک نماز کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ عیدین کی نماز۔ اور آج کا دن میرے اور آپ کے لیے خوشی کا دن ہے، اور خوشی دبا کے ہونا چاہیے، حلال طریقے سے ہونا چاہیے۔ ہماری خوشی میں کوئی حرام نہیں ہے، بائک پر ریسنگ نہیں کرنا ہے، مستیاں نہیں کرنا ہے، نشہ نہیں کرنا ہے، بھنگ نہیں مارنا ہے، نمازوں کو نہیں توڑنا ہے۔ نان مسلم برادری کے ساتھ گھس کر کے جیسے وہ آتے ہیں اور ہمیں ہیپی دیوالی کہہ کر کے ہماری رسومات کو خراب کرتے ہیں، ہمیں بھی وہاں جا کر کے اپنی عبادات کو خراب نہیں کرنا ہے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ ذرا آمین کہو حضور سے، آمین۔ اور اب تکبیرات جیسے ہم نے آتے وقت پڑھی تھی آہستہ آہستہ، پھر جاتے وقت بھی پڑھیں گے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنے گھر تک کے جانا ہے۔ تو اب والدین سے ملاقات کریں۔ آج کے دن ہی سلام مصافحہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم بکھرے بکھرے رہتے ہیں، ملتے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، سگے بھائی کو محبت سے نہیں دیکھتا ہے۔ عجیب تلخیاں ہماری طبیعتوں میں آ چکی ہے، جبکہ مومن چاہیے کہ ہمیشہ خوش رہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے پیشانیوں کو چڑھاؤ مت لوگوں کے لیے۔ ہم تو مومن کے لیے چڑھاتے ہیں، مومن کے لیے چڑھاتے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں کسی انسان کے لیے بھی پیشانی چڑھاؤ مت۔ تو ہمارے چہروں پر خوشی ہونا چاہیے، اور یہ ہمیشہ ہو۔ تو اب جو خوشی ہوگی اپنی بیوی سے بھی محبت سے بات کرے، بچوں سے بھی کرے، اور ہمیشہ کرے، آج کے دن نہیں ہمیشہ کریں۔ تو یہ 2 رکعت نماز ہوگی، نیت کر رہا ہے امام صاحب کے پیچھے۔ میں 2 رکعت نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھتا ہوں عید الفطر کی، واسطے اللہ کے، اے اللہ تو میری اس نماز کو آسان فرما اور قبول فرما۔ آسان بھی اللہ کریں گے، قبول بھی اللہ کریں گے۔ اور اللہ اکبر کہہ کر کے اس طرح سے امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے، ہم بھی ساتھ میں ہاتھ اٹھائیں گے، کان کی لو تک اچھی طریقے سے، ہتھیلیاں سامنے۔ اللہ اکبر کہہ کے امام صاحب ہاتھ اٹھا کر رکعت باندھیں گے۔ اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ تکبیر تحریمہ۔ یہ تو ریگولر جو تکبیر ہے یہ وہ والی تکبیر ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ جتنی چیزیں میرے اور آپ کے لیے حلال تھی اس تکبیر کے بعد حرام ہو جاتی ہے۔ جیسے پانی پینا حلال تھا، کھانا حلال تھا، بات کرنا حلال تھا، مسکرانا حلال تھا، لیکن اب چونکہ ہماری یاری اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے، اے اللہ میں دنیا کو پس پشت ڈال رہا ہوں، پیچھے ڈال رہا ہوں، اور اب میں تیرے سامنے آ رہا ہوں۔ تو اللہ سے یاری اور دوستی کے بعد خالق سے دوستی کی، مخلوق سے رشتہ ختم، اس کے لیے کہتے ہیں مخلوق سے رشتہ ختم۔ تو یہ ہے تکبیر تحریمہ، یہ پہلی تکبیر جو ریگولر ہے۔ اب اس کے بعد امام صاحب کیا کریں گے؟ اللہ اکبر 1، اللہ اکبر 2، اللہ اکبر 3۔ تو یہ 3 زائد تکبیرات ہیں پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد۔ کسی کو سمجھنا ہے تو امام صاحب جو کنٹینیو کر رہے ہیں تو اللہ اکبر پہلے مرتبہ جو کر رہے ہیں وہ پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھنا،
پھر امام صاحب 3 مرتبہ اور کہیں گے تو آخری میں کرنا، یعنی ادھر کی پہلی میں ہاتھ باندھنا، پھر چوتھی میں ہاتھ باندھ کے گپ چپ کھڑے رہنا، یہ سمجھنے کے لیے۔ پہلی رکعت مکمل وہ سورہ فاتحہ اعظم سورہ مکمل کر کے یہ رکعت پوری ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں پھر امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اعظم سورہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ مجھے اور آپ کو دیکھو 3 مرتبہ پھر ہاتھ اٹھانے، امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، عادت نہیں ہوتی تو آدمی کیا کرتا ہے فوراً رکوع میں جاتا ہے، یہ پہلا ہوا، اللہ اکبر یہ دوسری تکبیر، اللہ اکبر یہ تیسری تکبیر۔ اب امام صاحب کیا کریں گے اللہ اکبر، یہ ریگولر رکوع والا ہے۔ یہ تو پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیرات تکبیر تحریمہ کے بعد ہیں، اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیرات سورہ مکمل ہونے کے بعد رکوع سے پہلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تمام حضرات اپنی اپنی صفیں درست کر لیں۔